أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حام میم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، اور تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 تک کے آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو سورہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس کے مختلف ناموں کے ساتھ اس سورے کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بہت سے ناموں سے ماخوذ ہے۔ اس کا پہلا نام فصلت ہے۔ یہ لفظ اس سورت کے 3rd آیات میں آیا ہے، اور اسی حساب سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ کتاب فصلت، یعنی اس کتاب کا نام فصلت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت، توحید، رسالت اور جزا و سزا، تخلیق کائنات اور قرآن کی دعوت کی وضاحت بڑی مفصل انداز میں اس سورے کے اندر کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورے کو فصلت کے نام سے یاد کیا گیا یا اسے ماخوذ کیا گیا۔ فصلت کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کی جانے والی آیات۔ قرآن کی یہ سورت ہدایت کی تفصیلات لیے ہوئے ہے۔ سامعین اکرام، علامہ خشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سورت دلائل توحید اور رسالت کو انتہائی وضاحت سے بیان کرتی ہے، اس لیے اسے فصلت کہا گیا ہے۔ یہ اس کا پہلا نام ہے۔ دوسرا، اسی سورے کو حام میم سجدہ کے نام سے بھی اسے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی اس میں 2 الفاظ سے مرکب مطلب جو ہے الفاظ، یعنی حام میم سجدہ کے نام مطلب جو ہے اسے دیا گیا۔ اس سورے کا آغاز اس لیے کہ حام میم سے ہوا ہے۔ اس میں ایک آیت مطلب جو ہے جو آیت 38 ہے جس میں سجدے کا حکم ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ نام یعنی حام میم سجدے کے نام سے اسے یاد کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک اوج یعنی بلندی ہے، اور قرآن کی اوج سورہ حام میم سجدہ ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی 7 سورتیں حام میم سے شروع ہوتی ہے، اور ان میں سے صرف یہ ایک سورت ہے جس میں آیت سجدہ آئی ہے، اسی لیے اسے حام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا نام اسے سجدے کے نام سے بھی مطلب کچھ مفسرین اسے ماخوذ کرتے ہیں، کیونکہ اس سورے کے اندر سجدہ آیا ہے، اس وجہ سے اسے سجدہ کے نام سے بھی اسے ماخوذ کیا گیا۔ مگر کیونکہ ایک الگ اور ایک سورت ہے جسے سورہ سجدہ کے نام سے جانتے ہیں، اسی وجہ سے مطلب جو ہے کچھ لوگوں نے مطلب جو ہے یہ رائے اور مفسرین نے یہ بات رکھی کہ اسے مطلب جو ہے حام میم سجدہ نام رکھا جائے، اور مطلب جو ہے سورہ سجدہ اور وہ سجدہ مطلب جو ہے اگر ایک نام سے یاد کیا گیا تو لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ مگر مطلب جو ہے کچھ مفسرین نے اسے کیونکہ سجدے مطلب اس میں سجدہ آیا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ سجدہ کے نام سے بھی اسے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ ایک اور نام بھی ہے اس سورت کا، اور وہ نام ہے المصابیح، یعنی مفسرین نے اسے سورہ المصابیح
मसाबी चिरागों वाली सूरत के नाम से भी इसे माखूज किया है और इसे याद किया गया है या मौसूम किया गया है, क्योंकि इसमें हिदायत, रोशनी और ईमान की हकीकतें बयान हुई हैं। सामने कराम, अल मसाबी जमा है मिसबाह की, जिसके मानी है चिराग या रोशनी देने वाली चीज के। इस सूरह को चिरागों वाली इसलिए कहा गया है कि ये सूरत कुरान को एक रोशन और वाज़ेह हिदायत के तौर पर इसमें बयान की गई है। नंबर 1, जमीन और आसमान की तख्लीक और इसमें मौजूद निशानियां हिदायत के चिराग की तरह इस सूरत में बयान किए गए हैं। नंबर 2, इस सूरे में ईमान और कुफ्र की रोशनी और अंधेरे से इसको तशबीह दी गई है और इसी सूरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक को नूर से ताबीर किया गया है। इसी वजह से इस सूरे को चिरागों वाली सूरत के नाम यानी अल मसाबिह के नाम से इसे ताबीर किया जाता है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह अल मसाबी इसलिए है कि इसमें दलाइल तौहीद, नूर, रिसालत और चिराग आखिरत की रोशनी इसमें मौजूद है। सामिन इकराम, इसीलिए इसको इन 4 नामों के साथ इसे मौसूम किया गया है और लोग इसको इस तरह याद रखते हैं। एक रिवायात की रूह से इसका ज़माने नुज़ूल के सिलसिले पे अगर गौर और फिक्र कर दिया जाए तो इसमें ज़माने मतलब जो है नुज़ूल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने के बाद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने से पहले का मतलब जो है इसे ज़माना कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीम तरीन से जो सीरत निगार हैं मोहम्मद बिन इसहाक ने मशहूर ताबई हैं, तो वो मतलब जो है किस्सा बयान करते हैं कि एक दफा कुरैश के कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए बैठे हुए थे और मस्जिद के एक दूसरे कोने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ रखते थे। ये वो जमाना था जब हजरत हमजा मतलब जो है ईमान ला चुके थे और कुरैश के लोग मुसलमानों की जमीयत में रोज बरोज इजाफे को देखकर परेशान हाल थे। इस मौके पर उतबा बिन रबिया अबू सुफियान के कुसरनीन मतलब जो है सरदारा ने कुरैश से कहा कि साहिबो, अगर लोग पसंद करें तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूं कि इनके सामने चंद तजावीज रखूंगा, शायद कि वो इनमें से किसी को मान ले और हम भी मतलब इसे कबूल कर ले और इस तरह वो हमारी मुखालिफत से बाज आ जाए। सब ने मतलब जो है इससे इत्तेफाक किया और उतबा उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उसने कहा कि भतीजे, तुम अपनी कौम में से अपनी मतलब जो है अपने नसब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुम्हें मालूम है। अगर तुम अपने कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो, तुमने जमात में तफर्रका डाल दिया है, हमारी कौम को बेवकूफ ठहराया है, कौम के दीन और इसके माबूदों की बुराई की है और ऐसी बातें करने लगे हो जिसके मानी ये है कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। अब जरा मेरी बात सुनो, मैं कुछ तजावीज तुम्हारे सामने रखता हूँ, इस पर गौर करो, शायद कि इनमें से किसी को तुम कबूल कर लो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू वलीद, आप कहें मैं सुन रहा हूँ। इसने कहा कि भतीजे, ये काम जो तुमने शुरू किया है इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुमको इतना कुछ दे देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम अपनी बड़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर न करेंगे। अगर बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं और अगर तुम पर कोई जिन आता है जिसे तुम खुद जो है रफा करना चाहते हो, इसकी कुदरत मतलब जो है कादिर नहीं हो, तो हम बेहतरीन मतलब जो है डॉक्टर तुम्हारे लिए बुलाते हैं और अपने खर्च पर तुम्हारा इलाज कराएंगे। उतबा ये बातें करता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे खामोशी से सुनते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू वलीद, आपको जो कहना था कह चुके? इसने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मेरी बात सुनो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसी सूरे यानी हामीम सजदा की तिलावत की और उतबा अपने दोनों हाथ मतलब जो है बांधे हुए गौर से सुनता रहा। हामीम सजदा की आयत नंबर 38 पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, फिर सर उठाकर फरमाया, ऐ अबू वलीद, मेरा जो अब
آپ نے سن لیا ہے، جواب سن لیا ہے، اب آپ جائیں اور آپ کا کام جانے۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور ہی سے، جو انہیں مطلب جو ہے سرداران قریش تھے، دور ہی سے مطلب عتبہ کو دیکھ کر مطلب جو ہے اندازہ لگا لیا کہ خدا کی قسم عتبہ کا چہلا بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن آئے؟ اس نے کہا کہ بخدا میں ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سن کر بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا؟ عتبہ نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ یہ وہ روایات ہیں جو اس سورے کے سلسلے میں آتی ہیں اور یہی وہ مطلب جو ہے حالات نزول تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی کے اندر تبلیغ دین کا کام انجام دے رہے تھے اور مخالفین قریش ہر طرف سے انہیں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انہیں ستانے کی اور انہیں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی تھی۔ سامعین کرام اس کے موضوع اور بحث پر مطلب جو ہے سورے پر نظر ڈال کے دیکھی جائے تو اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ان آیات میں ذکر کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ایک کاملہ کے دینے اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عقل کا استعمال کرنے اور رہنمائی عطا کرنے کی طرف اس میں بڑی مفصل انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ سامعین کرام یہاں جو واقعہ عتبہ کی باتوں کا مطلب جو ہے ہم نے تذکرہ کیا ہے واقعے کی شکل میں، عتبہ کی باتوں سے نظر مطلب جو ہے کرتے ہوئے اس سورے کے اندر اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو قرآن مجید کی دعوت کو جو ہے زیگ دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھرمی اور بد اخلاقی کے ساتھ مطلب جو ہے کی جا رہی تھی۔ سامعین کرام انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیگ دینے کے لیے یعنی تکلیف دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیروں میں سے کوئی عام مطلب جو ہے لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کی جاتی تو فوراً ہنگامہ برپا کر دیا جاتا اور اتنا شور مچایا جاتا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ عتبہ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ مال کی، عزت کی اور بادشاہیت کی مطلب جو ہے اس نے پیشکش کی تھی۔ جب اس کو رد کر دیا گیا تو مختلف طریقوں سے اس مطلب جو ہے راہ حق میں روڑے اٹکانے کی یہ مشرکین عرب اس وقت مطلب جو ہے روڑے اٹکانے کی کوششیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائے اور بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ اور تھے۔ سیدھی بات سے میں سے ٹیڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے، سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کہے سے اور کوئی فقرہ کہے سے لے اٹھتے اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے چار باتیں ملا کر نئے نئے مضامین پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے مطابق لوگوں کی رائے خراب ہو جائے۔ یہ وہ مطلب پس منظر ہے جو مکہ کی وادی میں مطلب جو ہے منظر عام پر آ رہا تھا۔ عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جوڑتے تھے جس کا ایک نمونہ اس سورے میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہے؟ کوئی عربی تو اس کی زبان کی اس طرح کی زبان میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اپنی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کرے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ معجزہ تو جب ہوتا کہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتا یکایک اٹھ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر کر ڈالے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا اپنا کلام نہیں بلکہ اوپر کہیں سے اس پر نازل ہوا ہے۔ اس طرح کی بے جا قسم کی مختلف مطلب جو ہے اعتراضات یہ لوگ کرتے اور مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے ساتھ دینے والا
والوں پر مختلف مشکلات کھڑا کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ پس منظر ہے، یہ وہ مطلب حالات ہیں، اور یہ وہ سورہ کے نام ہے جس کے ذریعے سے سورت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ تو آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم سورہ کے آغاز کی طرف چلیں کہ یہ سورہ کی آیات کریمہ میرے اور آپ کے لیے کیا سبق لے کر آئی ہے، کیا پیغام لے کر آئی ہے، اور کیا مطلب جو ہے نصیحت میرے اور آپ کے لیے اس میں پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، صحیح سمجھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعوری احساسات کے ساتھ اپنی تبدیلی کا جو ہے باعث مطلب جو ہے یہ صورت کلیمہ میرے اور آپ کے لیے بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سورہ کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کے آغاز میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ شروع کرنے والے الفاظ کے ساتھ یا جملوں کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا، اور پہلی آیت کی طرف چلیں تو وہاں ہاں میم کے ساتھ مطلب جو ہے یہ پہلی آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے ہاں میم والے جیسے الفاظ ہیں، ان کو حروف مقطعات کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے آغاز میں آنے والے وہ منفرد حروف ہیں جو مکمل آیت کے طور پر بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور جنہیں مکمل مطلب جو ہے معنی کے بغیر اسے ہجوں کے انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ان حروفوں کی تفصیل اور معنی کا جو باب ہے وہ بعض پہلوؤں سے مشتبہ مطلب جو ہے آیات مشتبہ جسے کہا جاتا ہے وہ رکھنے والے یہ موضوعات مطلب جو ہے حروف مقطعات ہیں، جو قرآن میں اس طرح کئی صورتوں میں مخاطب کے ساتھ اسے اظہار کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، مقطعات کا مطلب ہے کٹے ہوئے حرف۔ یہ وہ حروف ہیں جو قرآن کے 29 مطلب جو ہے صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ حرف عام الفاظ نہیں بلکہ منفرد حروف ہیں جنہیں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین وغیرہ وغیرہ۔ سامعین اکرام، قرآنی صورتوں میں کل 14 مطلب جو ہے منفرد حروف ہیں جو الگ الگ انداز میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح کے مطلب جو ہے مقطعات کے ساتھ۔ اکثر صحابہ و تابعین مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں یعنی حروف مقطعات، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے ان کا کیا مراد ہے، اور ایک روایات میں مطلب جو ہے تابعین اور صحابہ کی طرف سے جو روایات ملتے ہیں، ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ حروف قرآن کے اعجاز اور معجزے اور انوکھے پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی بات کو امام رازی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حروف سننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے اور آگے آنے والی وحی پر غور کرنے کے لیے۔ یعنی یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حروف مطلب جو ہے ہجوں کے ساتھ اس میں پیش تو کیا گیا ہے، مگر اس کے معنی مطالب اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مشتبہ مطلب آیتوں میں سے ہیں جو قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف چلیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم 2 اور 3 کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری اور تیسری آیت میں، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرتا وہ چیز ہے جو ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے 2 آیتیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف، اس کی تفصیل کو دیکھیں تو ہمارے لیے مطلب جو ہے بڑے مفصل انداز میں وضاحت کرنے کے لیے سورہ شورى آیت نمبر 192 سے 195 کی آیات میں مزید مطلب جو ہے اس پر روشنی اس آیت کی روشنی میں کی گئی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یقیناً یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح امین جبرائیل لے کر
اترایا آپ کے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں واضح عربی زبان میں. یعنی اس میں پہلی چیز بتائی گئی کہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ وہ چیز ہے جو ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. اسی آیت کو سورہ شورا میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مطلب جو ہے آپ کے دل پر، تاکہ مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں، ہدایت کی طرف لے آئیں اور انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن کریں. سامعین اکرام، یہ آیت بھی اس بات کی تقویت دیتی ہے کہ قرآن کا منبع و ماخذ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی بات کو امام فخر الدین راز مطلب جو ہے اپنی تعبیر تفسیر کبیر ہے اس میں وہ مطلب جو ہے اس طرح لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی نسبت اپنے اسماء الرحمن الرحیم کی طرف اس میں کی گئی ہے تاکہ واضح ہو کہ کتاب عذاب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت اور رحمت کے لیے نازل ہوئی ہے. سامعین اکرام، اس آیت کو ہم دیکھیں آیت نمبر 2 کی طرف، یہ قرآن مطلب جو ہے کہ سلسلے میں کہا گیا یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ وہ چیز ہے جو نازل کی گئی ہے. یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی کہ یہ مطلب جو ہے کسی انسان، کیونکہ ہم نے مطلب جو ہے تمہید میں مطلب جو ہے قرآن مجید کی اس میں دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ باقاعدہ طور پر یہ کہتے تھے کہ اعتراض جو مطلب جو ہے قریش کی طرف سے آتا تھا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ عرب جاننے والا ہی مطلب جو ہے اٹھ کر عربی زبان میں مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے پیش کر دے اور وہ کہے کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ کوئی اور زبان میں اس بات کو پیش کر دیتا تو ہم سمجھتے کہ یہ آسمان کی طرف سے آئی ہے. تو اسی بات کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دے دیا کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب. یعنی مطلب جو ہے اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام القرآن میں مطلب جو ہے تفسیر بیان کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے اس پر اللہ کی رحمت مکمل نازل ہوگی، اور جو انکار کرے گا وہ خود اس سے محروم ہو جائے گا. سامعین اکرام، یہاں جو آیت استعمال کی ہے، جو پیش کی گئی ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی مطلب جو ہے ایک جملہ نہیں ہے مگر اس میں قرآن کا منبع ہے، مقصد ہے، شان ہے اور اس کا اثر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور سراسر رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے قریش کے مکہ کے لوگوں کو مطلب جو ہے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے پیش ہونے والا وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت میسر آتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو راہ راست میسر آتی ہے. سامعین اکرام، اسی بات کو آیت نمبر 3 میں مطلب جو ہے مکمل کرتے ہوئے اسی قرآن مجید کے سلسلے میں تفصیل اس طرح بتائی گئی کہ ایک ایسی کتاب جس کی ہدایت خوب کھول کر بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلا مطلب جو ہے اس آیت میں کہا گیا کہ کتاب فصلت، دوسرا کہا گیا کہ کتاب العربیہ، نمبر تیسرا کہا گیا لقوم یعلمون. یعنی مطلب جو ہے 3 الفاظ اس میں مطلب جو ہے استعمال کیے گئے ہیں. اس میں پہلا مطلب جو ہے اس میں دیکھا جائے کہ کتاب فصلت آیاتہ، یعنی یہ قرآن کوئی مبہم یا مجمل کتاب نہیں بلکہ ایسی کتاب ہے جس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، سابقہ قوموں کے واقعات اور قیامت کے دلائل کو تفصیل اور ترتیب اور وضاحت سے اس میں بیان کیا گیا ہے. سامعین اکرام، جہاں اس آیت کے اندر کہا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صاف کھول کھول کر بات پیش کی گئی ہے، یعنی تفصیل سے بات کو پیش کیا گیا ہے، تو تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کھول کر دلائل کے ساتھ آیت میں بار بار مختلف انداز میں بیان کرنے کو تفصیل کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فصلت آیاتہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں واضح کر دیا تاکہ بندے کو حق و باطل میں تمیز ہو جائے. سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے تفصیل بیان کرتا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے.
سورہ زمر آیت نمبر 27 میں مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 114 میں مزید روشنی اللہ رب العالمین نے یوں ڈالی ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جو تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ مزید مطلب جو ہے قرآن مجید کا سفر کریں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 نظر آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید ایسی مطلب جو ہے کتاب ہے جس کی آیتیں انسانوں کے لیے مطلب جو ہے ایک مطلب منشور کی شکل میں عطا کی گئی ہے، جو بڑے واضح انداز میں کھول کھول کر انسانوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ چاہے مطلب جو ہے ایک علم رکھنے والا اور ایک جاہل شخص بھی اگر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرے تو اس کو سمجھ میں آنا آسان مطلب جو ہے ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کے سلسلے میں کہتے ہیں، تفصیل سے مراد ہر بات کو ایسی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے نہ عقیدے میں شبہ رہے نہ عمل میں الجھن رہے۔ یعنی یہ مطلب جو ہے قول میرے اور آپ کے اس آیت کو سمجھنے میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، دوسرا اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قرآن عربیہ، یعنی مطلب کہا گیا کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کی فصاحت، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے مجھے اور آپ کو اس کی فصاحت یعنی عربی کی فصاحت، بلاغت اور تاثیر کو مطلب جو ہے یہ جو الفاظ ہیں، یہ مجھے یہ جملہ ہے مجھے اور آپ کو اس کی تاثیر ظاہر کرتا ہے۔ عربی زبان اس وقت کے لوگوں کی زبان تھی تاکہ وہ سمجھ سکیں اور حجت مکمل ہو جائے۔ سامعین اکرام، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے بھی مطلب جو ہے عربی میں نازل ہوا تاکہ لوگ کسی مطلب جو ہے عذر کا سہارا نہ لے سکیں کہ وہ اسے نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی بات کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عربی قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ابہام، نہ کوئی عجمی اثر، نہ اجنبی پن، تاکہ مطلب جو ہے حجت پوری ہو جائے۔ سامعین کرام، پھر اس میں تیسرا مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا لقوم یعلمون، یعنی قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی عقل اور شعور اور طلب رکھنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، جو دل و دماغ کو کھول کر غور کرے گا اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حدیث مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کی تفسیر علم حاصل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی علم رکھنے والوں کی منفرد مطلب جو ہے شخصیت کو واضح طور پر یہ آیت کریمہ اور احادیث اور اقوال میرے سامنے کھول کر رکھتے ہیں۔ آیت مطلب جو ہے 3 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن وضاحت کے ساتھ نازل ہوا ہے اور عمل کرنے کے لیے یہ محض ایک روحانی یا مطلب جو ہے تعوذی مطلب جو ہے کتاب نہیں، بلکہ زندگی کا ہدایت نامہ ہے، مگر فائدہ صرف علم و تدبر کرنے والے لوگ ہی اس سے اٹھاتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا گیا قرآن مجید سب کے لیے ہدایت کے منشور لے کر اس دنیا میں نزول کیا گیا ہے، مگر اس کو پڑھنے والے وہی مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، جو اس کا شوق رکھنے والے، اس کا لگن رکھنے والے، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا سامان کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید تدبر و غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم علم، عقل اور زبان کو استعمال کریں تو ہدایت ملے گی۔ یہ کتاب ہر دور اور ہر مسئلے اور ہر قوم کے لیے واضح ہدایات کے طور پر نازل کی گئی ہے، بس دل و دماغ کھولنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، قرآن میں کئی مقامات پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت، فہم اور فائدہ صرف اپنے جو انہی کو حاصل ہوتا ہے جو علم کی طلب رکھنے والے، غور و فکر کرنے
والے اور तदब्बुर रखने वाले हैं। इसके लिए सूरह बकरा आयत नंबर 2 की तरफ चलें तो वहाँ आयत मतलब जो है मुझे और आपको यूं मुखातिब करती है कि हिदायत सिर्फ उनके लिए है जो तकवा इख्तियार करते हैं, यानी दिल में तलब हक और सच्चाई की तलाश रखने वाले हैं, इन्हीं के लिए फायदामंद होता है। दूसरा सूरह जुमर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बात को वाज़े तौर पर हमारे सामने पेश करता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, पूछो क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते, यानी जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। इस आयत के जरिए मेरे और आपके सामने वजाहत की गई। इस आयत में इल्म रखने वालों को कुरान में वाज़े तौर पर फजीलत दी गई क्योंकि वही हिदायत के काबिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। सामिन इकराम, हिदायत और इल्म की तलब एक ऐसी इलाही इनाम है जो सिर्फ इखलास रखने वालों ही को मुयस्सर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सामिन इकराम, यानी ये फर्ज इसलिए कि बगैर इल्म के हिदायत मुमकिनात में से नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इल्म इंसान को जलाल अता करता है और जहालत जिल्लत। सामिन इकराम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में रोशनी डालते हुए यूं बयान करते हैं कि जिसने इल्म तलब किया वो अल्लाह तक पहुंचा और जिसने ख्वाहिशात की पैरवी की वो गुमराही में पड़ा रहा। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक है कुरान, दूसरा है मेरी सुन्नत, जो इनको थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा। सामिन इकराम, इल्म के बगैर हिदायत ऐसे है जैसे बगैर रोशनी के रास्ता तलाश करना है। जो इंसान सीखना नहीं चाहता, सवाल करना नहीं चाहता, गौर और फिक्र नहीं करना चाहता, वो अपने अकल के दरवाजे बंद कर लेता है तो कुरान इस पर असर नहीं करता। हो कुरान नूर है मगर वो इसको रोशन करता है। जो आंखों को खोलता है कुरान उसे हिदायत देता है, मगर इसके लिए जो सच्चाई की तलाश करता है कुरान मजीद रहमत की शक्ल में नाजिल होता है, मगर इसके लिए जो इल्म और फहम हासिल करना चाहते हैं। इसी बात को सूरह साद आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने तुम पर नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयत में गौर करें और अहले हक नसीहत हासिल करें। सामिन इकराम, इस आयत के जरिए बताया गया कि कुरान को पढ़ने का मकसद तदब्बुर करना और सबक हासिल करना है और शर्त यह है कि अकल व फहम में यानी हर कोई फायदा नहीं उठा सकता, बल्कि अकल व फहम रखने वाले लोग ही इससे फायदा उठा सकते हैं। इसी बात की मतलब जो है तफसील कुरान मजीद कुरान मजीद में सूरह ताहा आयत नंबर 124 में भी मतलब जो है मजीद मतलब जो है रोशनी इस तरह डाली गई है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा इसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। इसी बात को हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह अपनी तफसीर में इस तरह बयान करते हैं कि कुरान इल्म की नीयत से पढ़ो, न कि सिर्फ अल्फाज के सवाब के लिए, क्योंकि कुरान ये अमल के लिए नाजिल हुआ है। सामिन इकराम, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान इनके दिलों में असर करता है जो हक की मुतलाशी होते हैं, यानी जिन्होंने दिल को बंद कर लिया हो वो कुछ नहीं सुनते। इमाम इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल बारिश जैसी है, वो इस ज़मीन पर हर वक्त बरसती रहती है। अगर ज़मीन ज़र्क़ीद हो तो वो मतलब जो है उगाती है, और अगर ज़मीन पथरीली हो तो पानी वह बैठ जाता है। अगर ज़मीन खुश्क और सख्त हो जाए तो वो ज़मीन को जज्ब ही नहीं करती। सामिन इकराम, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की तासीर इंसानों के दिलों पर मतलब जो है कि उसकी कैफियत पर मुनहसर होता है कि वो जिस तरह सोचता है उसी के ज़रिए ही से उसे उसका फैज़याब होना उसका मतलब जो है हासिल होता है। इन तमाम बातों का जो मेरे सामने और आपके सामने निचोड़ आया है, इसमें 6 तरह की बातें यानी इन 2 आयतों के जरिए से 6 बातें मेरे और आपके सामने आई हैं।
اس میں مطلب جو ہے غور کر کے دیکھا جائے تو پہلی بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یعنی تم جب تک چاہو یہ رٹ لگاتے رہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسلیم کر لیا ہے، یعنی مطلب جو ہے جو قریش مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ اس کلام کا نزول خدا وند عالم کی طرف سے ہے۔ مزید برآں یہ ارشاد اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مخاطبین کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا کہ تم اگر اس کلام کو سن کر بحثوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارا یہ غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سن لو کہ خدا کے خلاف ہے، اور اگر اسے تم رد کرتے ہو تو ایک انسان کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات کو تم رد کر رہے ہو، اور اگر اس سے بے رخی برتتے ہو تو ایک انسان سے نہیں بلکہ خدا سے منہ موڑ رہے ہو۔ یہ پہلی مطلب جو ہے نقطہ ہے جو ان دو آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ دوسرے نقطے کی طرف چلیں جو اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ اس کا نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اپنے مخلوق پر بے انتہا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔ نازل کرنے والے خدا کی دوسری صفت کی بجائے صفت رحمت کا ذکر مطلب جو ہے اس آیت کی حقیقت کی طرف اس میں اشارہ کر کے وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، اس نے اپنے رحیمی کا تقاضا مطلب جو ہے ایک کلام میں جو پیش کرتے ہوئے مخاطبین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس کلام سے اگر کوئی بے رخی برتتا ہے یا اسے رد کرتا ہے یا اس پر مطلب جو ہے بحثیں کرتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ تو ایک نعمت عظمی ہے جو خدا نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر انسانوں کی رہنمائی اور فلاح و سعادت کے لیے نازل کی ہے۔ خدا اگر انسانوں سے بے رخی برتتا تو انہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، کچھ پرواہ نہ کرتا کہ کس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے پیدا کرنے اور اس کی روزی دینے کے ساتھ اس کی زندگی سنوارنے اور ہدایت کی طرف مطلب جو ہے گامزن کرنے کے لیے اس نے علم کی روشنی دکھانا بھی مطلب جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اسی بنا پر یہ کلام ایک بندے پر نازل کیا اور انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اب مطلب جو ہے شخص سے بڑھ کر مطلب جو ہے ناشکرا اور کون ہوگا اور اپنا دشمن کون مطلب جو ہے ٹھہرے گا جو اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا اس سے لڑنے کے لیے دوڑے، جو کفار مشرکین کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت مطلب جو ہے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ہدایت نامہ آ گیا مگر اس کے باوجود مطلب جو ہے تم اس سے روگردانی کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو تمہارا خود تم نقصان کر رہے ہو۔ تیسرا نقطہ ان دو آیتوں کے درمیان میں تیسرا نقطہ ہمارے سامنے یہ آیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں کوئی بات مطلب جو ہے گنجلک اور جو ہے پیچیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بنا پر اسے قبول کرنے سے معذوری ظاہر کر دے کہ اس کی سمجھ میں اس کتاب کے مضامین آتے ہی نہیں ہے۔ اس میں تو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح عقیدہ کون سے ہے اور غلط عقیدے کون سے ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس طریقے کی پیروی میں انسان کی بھلائی ہے اور جس طریقے کو اختیار کرنے میں اس کا اپنا خسارہ ہے۔ سامعین اکرام، ایسی صاف اور کھلی ہوئی ہدایات کو اگر کوئی شخص رد کرتا ہے تو یہ اس کی طرف مطلب جو ہے توجہ مطلب جو ہے نہیں کرتا تو وہ کوئی معذرت مطلب جو ہے پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے اس رویے کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود سر اور غلط مطلب جو ہے رہنا خود مطلب جو ہے اپنے حساب سے وہ چاہتا ہے۔ سامعین اکرام، چوتھا نقطہ مطلب جو ہے ان دو آیتوں کے درمیان میں پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں مطلب جو ہے پیش کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ قرآن کسی غیر زبان میں آتا تو اہل عرب یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ ہم اس زبان ہی سے نابلد ہیں، یعنی اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ عرب جاننے والے لوگ تھے۔ قرآن مجید عربیوں کے درمیان میں نازل شدہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب بھیجی، لیکن یہ تو اس کی اپنی زبان میں ہے، اسے نہ سمجھ سکنے کا بہانہ وہ نہیں بنا سکتے۔ اس مقام پر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے آیت نمبر 44 کی طرف بھی چلیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اسی پر مطلب جو ہے اس آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، پانچویں مطلب جو ہے 2 اور 3 مطلب جو ہے آیت میں پانچواں جو نقطہ پوائنٹ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اس سے فائدہ صرف مطلب جو ہے
दाना लोग यानी अक्लमंद लोग, तदब्बुर करने वाले लोग ही उठा सकते हैं, जिसकी तफसीर आपको मुख्तलिफ मतलब जो है अखवाल मतलब जो है ताबईन के और अहादीस करीमा और आयत के जरिए से आपके सामने पेश की गई। नादान लोगों के लिए इसी तरह ये मतलब जो है कलाम बेफायदा है, जिस तरह कीमती हीरा उस शख्स के लिए बेफायदा है जो हीरे और पत्थर का फर्क न जानता हो। छठा और आखिरी पॉइंट इन दो आयतों के अंदर जो पेश किया गया है वो ये है कि किताब बशारत देने वाली, डराने वाली है, यानी ऐसा नहीं है कि महज मतलब जो है तकय्युल, एक फलसफा, एक नमूना या मतलब जो है पेश करती है जिसे मानने न मानने का कुछ हासिल न हो, बल्कि हाँ के पुकारे तमाम मतलब जो है दुनिया को खबरदार करने वाली किताब है। इसे मानने के नताइज मतलब जो है निहायत शानदार हैं और न मानने के नताइज बड़े होलनाक हैं। ये वो नुकात हैं जो इन दो मतलब जो है आयतों के जरिए से मेरे और आपके सामने आए। सामिन इकराम, ये दो आयतें मुझे और आपको झंझोड़ती हैं कि कुरान मजीद जो इस माशरे के अंदर अगर नजरसानी करके देखा जाए तो वहाँ लोगों का कुरान मजीद का पढ़ना, इसके हिज्जों का सही करना, मगर इनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली ना आना इसी मिज़दाक में है कि इनके सामने किताब की मतलब जो है बातों को खोल कर बड़े मुअस्सर और आसान अंदाज में, बड़ी तफसील के साथ, वजाहत के साथ, समझने वाले मतलब जो है सहल अंदाज के साथ इसे पेश किया गया है। मगर लोग मतलब जो है क्योंकि मतलब जो है लगन नहीं रखते, इल्म हासिल करना नहीं चाहते, तदब्बुर नहीं करते और अपनी तब्दीली मतलब जो है नहीं चाहते, तो उसी के नतीजे में ये तमाम मतलब जो है आज के माशरे में भी जो खराबियां पैदा हो रही हैं, ये आयात की रूह से मुझे और आपको पैगाम देती है। उसकी वजह यही है कि लोग मतलब जो है इसे हिज्जे तो सही कर लेते हैं, इसको पढ़ने पढ़ाने का रिवाज तो एक मतलब जो है तबका करता है, मगर दूसरा तबका इससे भी मतलब जो है वो भूल गया है और गफलत का शिकार है। तो इन दोनों की वजूहात की बिना पर ये मतलब जो है हालात आ रहे हैं कि जो गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, तो इसका फायदा जो मतलब जो है मशरे पर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। सामिन इकराम, ये तमाम बातों का निचोड़ ये है कि कुरान जहन को खोलने, दिल को जगाने, जिंदगी को बदलने के लिए आया है। इसका फैज वही उठाता है जो सीखने का जज्बा रखता है, अकड़, गुरूर और गफलत से पाक होकर नीयत खालिस रखने वाले इल्म के वो जराए हैं जो दिल की राह मतलब जो है तलाश करते हैं और इसी के जरिए से अमल की राह मतलब जो है इनके लिए मुयसर आती है। हमें इस आयत को पढ़ने के बाद, इसकी तफसीर जानने के बाद ये दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो हमारे कलाम को सुन सकते हैं और गौर कर सकते हैं, हिदायत पाने वाले हैं, अमल करने की जुस्तजू रखते हैं और दूसरों पहुंचाने का जज्बा रखते हैं। ऐ अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शुमार फरमा। सामिन इकराम, ये है आयत नंबर 2 और 3 की तफसीर जो आपके सामने पेश की गई। आइए मतलब जो है हम आयत नंबर 3 की तरफ 4 की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बशारत देने वाला और डराने वाला, मगर उनमें से अक्सर ने इससे रूगर्दानी की और सुनकर नहीं देते। इस आयत के में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अल्फाज का इब्तिदा में मतलब जो है इसका मतलब जो है इजहार किया है, बशारत देने वाला यानी बशीरों और दूसरा है नजीरा या नजीरन यानी डराने वाला। ये दो अल्फाज मतलब जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं इसके शुरू ही में इस आयत के। सामिन इकराम, ये कुरान मजीद की बार बार दोहराई गई इस्तिलाह है, यानी बशीरों व नजीरा वाला मतलब जो है जो अल्फाज हैं, ये कुरान की वो इस्तिलाह है जो कुरान मजीद में अलग अलग सूरतों में ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बुनियादी सिफात की तरफ इशारा करती हैं, यानी बशीरों व नजीरा यानी खुशखबरी देने वाला और मतलब जो है डराने वाला। सामिन इकराम, जहां बशीर के मतलब जो है लगवी मानी अगर देखा जाए तो वो बशारत देने वाला होता है जो ईमान, नेकी, इताअत और हर मतलब जो है इनाम यानी जन्नत और रजाए इलाही की खुशखबरी देना, दरअसल मतलब जो है बशीरन मतलब के लफ्ज के साथ इसे मतलब जो है ताबीर किया गया है। और जहां मतलब जो है लफ्ज नजीर का इस्तेमाल किया गया है, नजीर के लफ्जी मानी है जो कुफ्र और नाफरमानी, जुल्म, तकब्बुर और हर खुदा के अजाब से खबरदार करने वाला जो है वो उसको नजीर के नाम से याद किया गया है। इसी बात को जरा कुरान में मतलब जो है सफर करें तो वहां मुझे और आपको सूरह मरियम
آیت نمبر 97 مطلب جو ہے نظر آتی ہے، جس کا ترجمہ یوں پیش کیا گیا ہے کہ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراوا۔ یعنی یہ آیت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور اس میں اسی دو صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی خوش خبری دینا پرہیزگار لوگوں کو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراوا دینا۔ مزید مطلب جو ہے سورہ فرقان کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ فرقان نظر آتی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 56 میں یوں بیان کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ہم نے بس ایک بشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں بھی مطلب جو ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو کہا گیا کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ مطلب جو ہے خوشخبری دینے والی اور مطلب جو ہے ڈراوا دینے والی ہے، اس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا۔ یعنی اس کی تفسیر کی طرف اگر ہم چلیں تو تمام کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا۔ ان آیتوں کے ذریعے سے وضاحت ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو سامنے لا کر، یا مطلب جو ہے قرآن مجید کی صفت کو سامنے لا کر، یا اولو الامر لوگوں کا جو اظہار تبلیغ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی مطلب جو ہے روک دینے پر کوئی مطلب جو ہے مامور نہیں ہے۔ تمہاری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے کچھ بھی نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دینا اور اپنی مطلب جو ہے اپنی بد راہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈراوا دینا۔ یہ مطلب جو ہے انبیاء کرام کا مطلب جو ہے وہ وصف ہے جو اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئے ہیں اس کا اصل روئے سخن جو ہے کفار کی طرف ہے، اور مقصد دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے غرض مصلح ہے جو مطلب جو ہے خلق خدا کی بھلائی کے لیے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور انہیں اس کے انجام کا نیک و بد مطلب جو ہے بتا دیتا ہے، اور تمہیں زبردستی تو اس پیغام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ تم خواہ مخواہ اس پر بگڑنے لگ جاؤ اور لڑنے پر تل جاؤ جو کفار جو ہے قریش کیا کرتے تھے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی بھلا مطلب جو ہے مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو اپنا ہی مطلب جو ہے خرابیاں کرو گے، اسے کچھ نہ دے دو گے، نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ پیغام پہنچا کر جو ہے وہ سبق دوش ہو جاتا ہے نبی، اور اپنا معاملہ ہم سے مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو سمجھنے کی وجہ سے بعض مطلب جو ہے لوگ اس مطلب غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک کا مطلب جو ہے مزدہ سنا دینے کے تک محدود ہے، حالانکہ قرآن مجید جگہ جگہ بار بار تصریح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے بلکہ معلم اور مزکی اور مطلب جو ہے نمونہ عمل بھی ہے جو ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو وہاں سورہ سبا آیت نمبر 28 بھی اسی بات کی مطلب جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے، یعنی بشیروں و نذیرہ کے سلسلے میں وہ مطلب جو ہے بیان کرتی ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر وہاں مطلب جو ہے واضح طور پہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈرانے والے اور مطلب جو ہے خوشخبری دینے والی شخصیت رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یعنی مطلب جو ہے صرف شہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مطلب جو ہے شہر جہاں مطلب مکہ ہے یا پھر مدینہ میں جہاں پر وہ رہ رہے تھے یا جس ملک میں وہ رہے تھے اسی زمانے کے لوگوں کے لیے محدود مطلب جو ہے مبشر و نذیرہ نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس بات کو بھی مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، مگر یہ تمام ہم اثر اہل وطن تمام مطلب جو ہے قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور اس کو احساس نہیں ہے کہ کیسی عظیم ہستی کو بعثت سے مطلب جو ہے نوازا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کے نہیں بلکہ
بلکہ قیامت تک پوری نوح مطلب جو ہے بشر کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس بات کے اظہار کے لیے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کروں ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے۔ اسی بات کو مزید سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مزید مطلب جو ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا تم کو تمام مطلب جو ہے جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں بھی اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، بڑی بابرکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سارے احادیث مبارکہ میں مختلف طریقوں سے یوں ارشاد فرمایا کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ مزید مطلب جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تیسری بات تیسری حدیث میں کہی گئی کہ پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور چوتھی بات مطلب ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری بعثت قیامت کے اس طرح ہے کہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی مطلب حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبوت نہیں ہے، میرے بعد بس قیامت ہی ہے، اور قیامت تک ہی میں مطلب قیامت تک میں ہی مطلب جو ہے نبی رہنے والا ہوں۔ یہ تمام آیات، یہ احادیث کریمہ، یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو وہ وصف عطا فرمایا ہے جو بشیروں و نذیرہ کے مطلب جو ہے مصداق میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وہ کام انجام دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے ابھارنے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں جنت کی خوشخبری، مغفرت، امن، سکون اور دنیا اور آخرت میں عزت۔ اسی بات کو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس نے مطلب جو ہے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ بشارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کی گئی، اور نبی کا مطلب جو ہے دور قرآن کا مطلب جو ہے وہ ڈراوا ہے جو کفر مطلب جو ہے زنا اور مطلب جو ہے نافرمانی اور تنبیہ اور دوزخ، عذاب، حسرت اور دنیا میں ذلت، آخرت میں خسارے کے تعلق سے لوگوں کو جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ مطلب جو ہے مدثر آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اٹھو اور خبردار کرو۔ سامعین اکرام، یہی وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان، جہاں لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، ایسے مطلب جو ہے ماحول میں بھی اٹھ کر خبردار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلاتا ہے اور پروانے اس میں گرنے لگ جاتے ہیں، اور میں تمہیں روکتا ہوں اور تم زبردستی آگ میں کودتے رہتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح انداز میں ہمارے سامنے مطلب جو ہے پیش کرنے کے لیے سورہ یاسین آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ زندہ دل والوں کو خبردار کرے اور کافروں پر مطلب جو ہے حجت قائم ہو جائے۔ ہمارے سامنے مثالیں مطلب جو ہے سیرت کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشارتیں دیتے تھے وہاں ہم ایک مطلب جو ہے بشارت ہم وہ بھی دیکھتے ہیں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ حضرت جعفر طیارہ یہ جو ہے جب ان کو یہ لقب دیا گیا تھا تو پھر وہ جو شہید ہوئے تھے انہیں بھی جنت کی مطلب جو ہے بشارت دیتے ہوئے جنت کے 2 پر عطا ہونے کا مطلب جو ہے بشارت دی گئی تھی، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ دوسری طرف آگے چل کے دیکھیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے جہاں خوشخبری انہیں دی گئی یہ کہہ کے کہ بلال کے قدم جنت میں جو ہے میں نے سنے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو وہ جنت کی بشارتیں دی گئی تھی۔ اور خباب بن ارت کو مطلب جو ہے جنت کی بشارت اسی سیرت کی مطلب جو ہے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔
یہی وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب جو ہے ایک بشیر ہے، یعنی خوشخبری دینے والے اور لوگوں کو ابھارنے والے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف اس میں بتایا گیا وہ ہے نذیرہ یعنی ڈراوا۔ اس میں اہل مکہ کو مطلب جو ہے واقعی کی شکل میں دیکھیں تو وہاں اہل مکہ کو جبل صفا پر مطلب جو ہے کھڑے ہو کر سب سے پہلے پیغام مطلب جو ہے رسانی کا جو کام کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم مانو گے؟ پھر فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کر رہا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اب بار بار سن چکے ہیں، یہ واقعہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت نذیر رکھتے تھے، جو لوگوں کو، ہٹ دھرم لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، راہ سے گمراہ لوگوں کو وہ ہدایت کی طرف مطلب گامزن کرنے کے لیے ڈراوا دیتے تھے، جہنم کا، عذاب کا، اللہ کے قہر کا، اور پھر مطلب جو ہے نافرمانی کے نتیجے میں سزاؤں کا مطلب جو ہے ڈراوا دیا جاتا تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بشیر و نذیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدایت دیتے، ہدایت کی طرف گامزن کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ زبردستی ایمان دلانے کا، قبول کرنے کا اور سامعین کی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے بشیر و نذیر کا کام انجام دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ ان آیت نمبر 4 کے اس ابتدائی مطلب جو ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین ان مطلب جو ہے آیات میں کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ مطلب جو ہے کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ وہ جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ عربی میں ہے، مگر مطلب جو ہے اس میں علم رکھنے والوں کے لیے بشارت اور ڈراوا بھی ہے، اور یہ وہ وصف ہے جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ یہ تمام آج کی آیات مجھے اور آپ کو سوچنے، غور و فکر کرنے اور جو ہے پیغام مطلب جو ہے اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے ایک آواز دے رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ قرآن مجید ہے، امت کے ہر گھر کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے، مگر ان کے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر مطلب جو ہے وہ انقلاب موجود کیوں نہیں ہے جو قرآن مجید چاہتا ہے؟ یہ آیات کریمہ مطلب جو ہے بتاتی ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید جو کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں لوگ مطلب جو ہے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کے سلسلے میں جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کے سلسلے میں آگے بڑھ کر مطلب جو ہے علم میں نافع حاصل کرنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں گم ہو کر دنیا کو سمیٹنے میں ہی اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنا سارا کچھ مطلب جو ہے قربان کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ راہ راست سے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا یہ کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بشیر و نذیر کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، کہیں خوشخبریاں دیتی ہے اور کہیں ڈراوا دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ میں مطلب جو ہے جھانک کر اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اگر مطلب جو ہے اگر ہم راہ راست پر ہیں تو ہمارے لیے بشارتیں ہیں، اور اگر ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں تو یہ ڈراوے، یہ مطلب جو ہے مختلف قسم کی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے سمجھنے والا بنائے، اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اس پر تدبر کرنے والا بنائے، اور سوچنے سمجھنے والا شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔